نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور دوسری سنت یعنی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نماز کی امپورٹنس کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں 32 سنگل ٹائم، ناٹ ایون 5 ٹائمز، ناٹ ایون 10 ٹائمز، 32 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور اسی کے ساتھ کچھ ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو سیکنڈ چیز ہے، جو احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں ڈائریکٹ نماز کو دین کا ایک بہت ہی مضبوط رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، میرا نام محمد حمزہ علی ہے، اور آج میں جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے والا ہوں وہ ہے امپورٹنس آف اے نماز، یعنی یہ ایک مومن کی خصوصیات میں سے سب سے کامن پوائنٹ ہے نماز۔ اب جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور دوسری سنت اور احادیث، یعنی فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نماز کی امپورٹنس کا ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں 32 مقامات پر، ناٹ ایون اے سنگل ٹائم، ناٹ ایون 5 ٹائمز، ناٹ ایون 10 ٹائمز، 32 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور اسی کے ساتھ کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ بیسیکلی ہم نماز پر بات کر رہے ہیں۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب قرآن میں تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں 32 مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، لیکن جو سیکنڈ چیز ہے، جو احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان میں ڈائریکٹ نماز کو دین کا ایک بہت ہی مضبوط پلر، بہت ہی مضبوط مینار قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ اب فار ایگزامپل جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس کا کوئی پلر جو ہے وہ ویک ہے یا اس کا کوئی پلر ٹوٹنے والا ہے، تو لہٰذا خطرہ پوری بلڈنگ کو ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس ایک پلر کے خراب ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے پھر بھی لوگ اوپر کام کریں گے یا اس طرح، تو بیسیکلی اس ایک پلر کے خراب ہونے کی وجہ سے پوری بلڈنگ کو خطرہ ہے، پورے بلڈنگ کو گرنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اگر ہماری نماز ویک ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین ویک ہوگا، یعنی ہم اسلام اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ویک ہوگا۔ اور یہ مومن کی سب سے خاص نشانی ہے کہ وہ پنجگانہ نماز اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے نماز ادا کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں اس وقت علم بانٹ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر بولا کہ میں جتنی اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمانی کرتا ہوں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بڑھتی جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ گویا نعوذ باللہ نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے پوچھا نا کہ اس شخص نے مجھے یہ اس طرح کہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہوں، اللہ اکبر، وہ تخلیق کرنے والی ذات، یہ دونوں جہان بنانے والی ذات، جنت بنانے والی ذات، جہنم بنانے والی ذات، وہ فرما رہی ہے کہ میں جب اس شخص سے سخت ناراض ہوتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی تخلیق سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع یا سجود کرنے کی جو اللہ تعالیٰ توفیق اسے دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکوع و سجود کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہر شخص کو سرشار رکھتا ہے، مگر اگر کسی شخص کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات میرے پاس ہیں، کیا وہ میرے سے نیچے طبقے والے لوگوں کے پاس ہیں؟ لہٰذا ہمیں اس ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود کرنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے، اور یہ مومن کا بہت ہی کامن پوائنٹ ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک انڈین یوٹیوبر نے یہ اسی طرح پوسٹ کی، جو نیا مسلم ہوا تھا، اس نے یہ پوسٹ کی، بھائی ایون میرے فیملی ممبرس کو نہیں پتا کہ میں کن کن گناہوں سے بچا ہوں نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر فار ایگزامپل فجر ٹائم اٹھا،
یوزلی کیا لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے اٹھ کے موبائل یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، اس طرح کی ڈفرینٹ پیجز اوپن کر لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے بتایا میں اٹھتے ساتھ جب میں فجر کا ٹائم ہوتا میں فجر کی نماز پڑھتا، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا۔ اسی طرح یعنی نماز کی ادائیگی کی وجہ سے وہ گانے سننے سے بھی گانے بھی نہیں اس نے سنے، نہ اس نے کوئی حرام ویڈیو دیکھی، نہ اس نے بے حیائی کی کوئی ویڈیو دیکھی، یعنی اس صرف ایک نماز کی وجہ سے وہ کتنے گناہوں سے بچ گیا۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا فجر کے بعد تو جب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی نماز کے دوران کے ٹائم میں اگر اسے کوئی گناہ ہونا ہو وہ بھی اس سے نہیں ہوگا، اور سیکنڈلی جو فجر اور ظہر کے درمیان ان دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان نماز کی رحمت سے وہ دونوں گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ تھنگ جو نماز کے بارے میں بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت باعث رحمت بن کر آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز تحفے میں دی۔ یعنی نماز اتنی بیسٹ چیز ہے، نماز اتنی روشن چیز ہے، نماز باعث رحمت بھی ہے، باعث بخشش بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کو نماز بطور تحفہ دی تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قائم ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں معاف فرما سکے۔